جب بیوہ ہوئی تو حاملہ تھی۔ سسرال والوں نے مجھے میکے جانے نہ دیا۔ جب تک بچہ جنم نہیں دے دیتی یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ میں مان گئی۔ اب ساس ہی مجھے روزانہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر جاتی اور وہی میرے سارے خرچے بھی اٹھاتی۔ مگر مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوتی کہ جب بھی ڈاکٹر میرا الٹرا ساؤنڈ کرتی تو مجھے نیند آ جاتی، اور جب آنکھ کھلتی تو کمرے میں کوئی نہ ہوتا، اور جب باہر آتی تو ساس مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتی اور ہاتھ میں ڈھیروں پیسے ہوتے۔ ایک دن میں نے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضد کی تو ساس کا رنگ فق ہو گیا۔ مجھے کچھ شک ہوا۔ اگلے دن الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی تو اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا، اور جب ہوش آتے ویڈیو دیکھی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت حسین تھی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میری امی نے مجھ سے کہا، سائرہ تم کالج جاتی ہو تو آج کے بعد چادر اوڑھ کر جایا کرو۔ اماں نے مجھے اپنی سیاہ چادر تھماتے ہوئے کہا تو میں نے منہ بنا لیا، اماں میری کوئی سہیلی چادر نہیں لیتی، میں ماسی لگوں گی کام والی چادر میں۔ میں نے اماں سے کہا، دیکھو سائرہ بیٹا، تمہاری دوسری سہیلیاں تم جیسی حسین بھی تو نہیں ہیں، اور ان کے باپ بھائی زندہ ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے، لیکن ہمارے سر اور کسی مت کا سایہ نہیں ہے، ہم کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ تم کالج والے دوپٹے میں کالج جاتی ہو نا تو مجھے فکر رہتی ہے کہیں کسی کی بری نظر نہ پڑ جائے تم پر۔ اماں نے کہا تو میں نے یونیفارم کے اوپر اماں کی سیاہ چادر اوڑھ لی اور آئینہ دیکھا۔ ایسا کرو چادر کے پلو سے نقاب کر لیا کرو راستے میں، سیاہ چادر نے تو تمہارے حسن میں 4 چاند لگا دیے ہیں سائرہ۔ اماں نے مجھے دوسری نصیحت کی تو پھر منہ بنا کر میں نے اماں کی طرف دیکھا، لیکن بعد میں سوچا کہ وہ میرے بھلے کے لیے ہی تو کہہ رہی ہیں، لیکن ہم جتنی چاہے حفاظت کر لیں جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن کالج جاتے وقت ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے سے گزری، اور بارش کی وجہ سے پانی جو جمع تھا وہ ٹائر کی وجہ سے میرے یونیفارم پر لگ گیا۔ میں نے اٹھا کر ایک پتھر جلدی میں گاڑی کو دے مارا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی واپس آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی، اور اپنی اس حرکت پر میں نے اپنے آپ کو خوب ملامت کی۔ گاڑی سے ایک انتہائی خوبرو نوجوان برآمد ہوا جس کا لباس اور گاڑی چیخ چیخ کر اس کے دولت مند ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ کیا حرکت تھی محترمہ؟ وہ شخص بولا تو جیسے اسے دیکھ کر ایک لمحے کو میں کھو سی گئی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، اور لہجہ ایسا کہ دل موہ لے، انداز ایسا کہ دیکھنے والے کا دل چاہے۔ یہی حال مقابل کا بھی تھا، وہ بھی جیسے میرے حسن کو دیکھ کر چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ بس یہی ہماری پہلی ملاقات تھی۔ پھر روزانہ وہ میرے راستے میں کھڑا رہتا اپنی بڑی سی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے روک کر اظہار محبت کر ڈالا۔ میرا دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا۔ میں عمر کے اس دور سے گزر رہی تھی جس میں محبت کا احساس حسین لگتا ہے۔ میں نے اس کی محبت قبول کر لی۔ پھر ملاقاتوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ اماں کی ساری نصیحتیں فراموش کر دی تھی میں نے۔ اس کا نام بہرام تھا۔ وہ اپنے علاقے کے سردار کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، بہت بڑی جائیداد کا اکلوتا وارث۔ اس کے سامنے مجھے اپنا آپ بہت کم تر لگنے لگا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے کہا، شادی کب کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، دیکھو سائرہ، میرے والدین نہیں مانیں گے، وہ میری شادی اونچے خاندان میں کرنے کی خواہش مند ہے۔ پہلے میں تم سے نکاح کر لوں گا، پھر تمہیں اپنے والدین کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ایسے راضی نہیں ہوں گے۔ بہرام نے کہا، اور اسی شام مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں تھی۔ پھر 1 ماہ میں نے اس کی سنگت میں گزارا۔ وہ زندگی کے یادگار دن تھے۔ پھر مجھے حمل ٹھہر گیا تو میں نے بہرام کو بتایا۔ وہ خوش ہوا اور پہلے میری اماں کے پاس آیا میرا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ اماں نے انکار کیا، بیٹا ہم غریب لوگ ہیں۔ پھر مجبوراً جب ساری سچائی بتائی میں نے اماں کو تو اماں پریشان ہو گئی۔ یہ کیا کیا تم نے سائرہ؟ کیسے یقین کر لیا تم نے ایک سردار کے بیٹے پر؟ اماں نے کہا تو میں نے اماں کو سمجھایا، اماں بہرام مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اپنے والدین سے ملوانے حویلی لے کے جانا چاہتا ہے۔ اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے بہرام مجھے اپنی حویلی لے گیا تو مجھے دیکھ کر اس کے والدین نے بہرام پر بہت غصہ کیا اور کہا کہ اگر تم اس کو طلاق نہیں دیتے تو ہم تمہیں تمام جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ بہرام پریشان ہو گیا۔ وہ مجھے واپس شہر لے کے آیا اور مجھے وہاں ایک فلیٹ میں رکھا۔ کہا کہ سارا تم فکر نہ کرو، ہم مرتے دم تک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن میں پریشان تھی۔ پھر ایک دن بہرام گھر پر نہیں تھا تو کچھ لوگ دروازہ توڑ کر میرے فلیٹ میں داخل ہوئے اور مجھے بے ہوش کر کے اغوا کر لیا۔
جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں تھی اور میرے ساس سسر میرے سامنے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تم بہرام کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ ہم تمہاری ماں کو جان سے مار دیں گے، اور اس بچے کو بھی۔ میں ڈر گئی اور میں نے ان سے وعدہ کیا، میں اب بہرام سے نہیں ملوں گی، بس میری ماں کو کچھ نہ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ راتوں رات اپنی ماں کو لے کے دوسرے شہر چلی جاؤ، ہم نے سارا بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی اپنی ماں اور بچے کی جان بچانے کے لیے چلی جاتی ہوں، پھر بہرام سے رابطہ کروں گی، بلکہ وہ مجھے خود ڈھونڈ لے گا۔ ہم ماں بیٹی کو راتوں رات غائب کروا دیا گیا اور دوسرے شہر میں ہمیں ایک چھوٹا سا گھر دیا گیا رہنے کے لیے اور کچھ پیسے بھی۔ میں اداس تھی، مجھے بہرام کی یاد آتی تھی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ 1 ماہ گزر گیا، میرا بہرام سے رابطہ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا، میرا دل بے چین تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے ڈر ہے کہ بہرام کے والدین کہیں ہمیں مار ہی نہ دیں اور میرے بچے کو بھی مارنے کی کوشش کریں گے وہ، کیونکہ بچے کی وجہ سے بہرام بھی مجھے تلاش کرے گا۔ ہم ماں بیٹی نے اس خوف سے کہ کہیں سردار کے لوگ میرے بچے کو جان سے نہ مار دیں، اپنا بوریا بستر سمیٹا اور راتوں رات وہاں سے چل پڑے۔ ہم واپس اپنے شہر آ گئے، لیکن ایک نئی جگہ پر، کیونکہ یہ ہمارا شہر تھا اور ہم اس کے ماحول سے واقف تھے، یہاں ہی گلیوں بازاروں اور ہسپتالوں سے واقف تھے۔ ایک دن میں سوشل میڈیا پر خبر نشر ہوئی جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ خبر بہرام کی موت کی خبر تھی۔ سردار شاہنواز کا اکلوتا بیٹا بہرام شاہنواز ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ بہرام سے رابطہ کرنے کا، لیکن قسمت نے موقع ہی نہیں دیا۔ میں بیوہ ہو گئی اور میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا۔ نہ جانے کیسے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ مجھے بہرام کی اس نشانی کو سلامتی سے اس دنیا میں لانا تھا۔ 1 ماہ مزید بیت گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ پھر ڈاکٹر کے کلینک سے نکلتے ہی میری نظر سردار شاہنواز اور اس کے آدمیوں پر پڑی۔ میں انہیں دیکھ کر چھپ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور میرا پیچھا کیا، لیکن رش اتنا تھا اور میں اسی رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئی رکشے میں۔ اب میں اور اماں پریشان تھے۔ ہم ٹھکانہ بدلنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر سے سردار شاہنواز کے آدمی آئے اور مجھے اغوا کر کے لے گئے، لیکن اس بار مجھے بے ہوش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ مجھے بہت آرام سے لے گئے۔ ان کے ساتھ 2 خواتین بھی تھیں۔ میں بہت خوفزدہ تھی کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو وہی حویلی ہے جہاں پہلے بہرام مجھے لایا تھا، یعنی اس مرتبہ مجھے حویلی لایا گیا تھا۔ مگر کیوں؟ ان 2 عورتوں نے مجھے بڑے آرام سے گاڑی سے اتارا اور بہت احتیاط سے مجھے تھام کر حویلی کے اندر لے گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی بصیرت پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے وہی ساس سسر جنہوں نے مجھے بہت برے طریقے سے دھتکارا تھا، آج وہ پھولوں کا ہار لیے میرے منتظر تھے۔ میں حیران تھی۔ ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے، ہمارا بیٹا تو نہیں رہا اور ہم خون کے آنسو روتے ہیں۔ لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ بہرام نے تم سے نکاح کیا تھا اور تمہارے پیٹ میں اس کا بچہ تھا۔ اب ہمیں یہ مت کہنا کہ وہ بچہ تم نے ضائع کروا دیا ہے۔ سردار شاہنواز مجھ سے مخاطب ہوئے، اللہ نہ کرے کہ میں اپنا بچہ ضائع کروں۔ بہرام کی اس نشانی کی میں نے اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی ہے۔ میں نے کہا تو میری ساس نے مجھے خوشی سے گلے لگا لیا۔ کیا یہ بیٹا ہے؟ میری ساس نے امید سے پوچھا۔ جی بیٹا ہے۔ میں نے کہا تو میری ساس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور میرے سسر نے میرا صدقہ دیا، اور بیٹے کی خوشی میں حویلی میں جشن کا اعلان ہوا۔ سب میں اعلان کروا دیا گیا کہ یہ بہرام کی منکوحہ تھی اور یہ بیٹا جننے جا رہی ہے، اور نکاح نامہ اور ہمارے نکاح کی تصاویر سب کو دکھائیں۔ مجھے سکون ملا کہ چلو میرے بیٹے کو اس کا حق ملنے والا ہے۔ بہرام کا نام مل گیا۔ مجھے حویلی کا وہی کمرہ دیا گیا جو بہرام کا تھا، اور میرا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ میری ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں جن کا نام نازیہ تھا۔ ڈاکٹر نازیہ نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لٹایا تو مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور نہ جانے کیسے مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میں اس الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں ہوں، لیکن وہاں ڈاکٹر نازیہ موجود نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے نیند کیسے آ گئی۔ ہاں، لیکن اگر حمل کے دوران خواتین کو نیند زیادہ آتی ہے اور اچانک بیٹھے بیٹھے ہی آتی ہے، شاید مجھے بھی اسی وجہ سے آ گئی تھی، کیونکہ پہلے بھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میری کئی بار آنکھ لگ گئی تھی، لیکن وہ حمل کے شروع کے دن تھے۔ اب ایسا ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے سے باہر آئی
تو دیکھا میری ساس وہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑی ہوئی اور خوشی سے جھوم گئیں۔ وہ یہی تصدیق چاہتی تھیں کہ واقعی بیٹا ہے یا میں جھوٹ بول رہی تھی۔ اب انہیں یقین آ گیا تھا کہ بیٹا ہی ہے، تو انہوں نے ڈھیر سارے پیسے نکالے اور میرے سر پر وارنے لگیں۔ پھر باہر آ کر سب غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اب میری ساس مجھے ہر 15 دن کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے لے کر آنے لگی۔ لیکن عجیب بات یہی تھی کہ جب بھی ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لے کر آتی تو مجھے نیند آ جاتی، اور اب مجھے تھوڑا سا شک ہونے لگا تھا، میری ساس اسی ڈاکٹر کے پاس کیوں لاتی ہے اور میں یہاں آ کر سو کیوں جاتی ہوں؟ میں نے اپنی ساس سے کہا، مجھے کسی اور ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے۔ تو میری ساس کا رنگ فق ہو گیا۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے کہا، ارے بیٹا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صاحبہ برسوں سے ہمارا علاج کر رہی ہیں، یہی تمہارا علاج بھی کریں گی۔ میری ساس کی اس بات نے مجھے مزید شک میں مبتلا کر دیا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اگلی مرتبہ جب میری ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس لے کر گئی تو میں سوچا کہ میں موبائل میں ویڈیو آن کر کے دیکھوں گی کہ میرے سو جانے کے بعد آخر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں ہوتا کیا ہے، اور مجھے نیند کیوں آتی ہے، اور میری ساس کا کیا راز ہے جو مجھ سے پوشیدہ ہے۔ اسی مقصد کے لیے جب میں الٹرا ساؤنڈ روم میں گئی تو میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر کے ایک کونے میں رکھ دیا، ڈاکٹر نازیہ کی نظروں سے چھپ کر۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں پھر سے سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہی منظر تھا، ڈاکٹر نازیہ کہیں بھی موجود نہیں تھی اور میری ساس باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ویڈیو دیکھے بغیر ہی موبائل اپنے پرس میں ڈال دیا اور سوچا کہ میں گھر جا کر ویڈیو دیکھوں گی سکون سے۔ لیکن جیسے ہی میں نے گھر آ کر کمرہ لاک کیا اور ویڈیو دیکھنے لگی تو ویڈیو میں جو مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی سرک گئی اور سر پر آسمان آن گرا۔ مجھے اپنی بصیرتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے اس ویڈیو میں دیکھا وہ سچ تھا یا میری نظر کا دھوکہ تھا۔ میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ویڈیو میں جو نظر آ رہا تھا وہ حقیقت تھی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے ویڈیو بار بار دیکھی، میں تقریباً ساری رات ویڈیو دیکھتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں ویڈیو پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ ویڈیو کی آواز بہت کم تھی لیکن جو منظر میرے سامنے تھا اس کو جھٹلانا بھی مشکل تھا اور اس پر یقین کرنا تو ناممکن تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میری ساس کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ ان کے باہر بیٹھے رہنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں کیا ہوتا ہے اور کون کون آتا ہے۔ میرے سو جانے کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے یا تو اس میں میری ساس کا برابر کا ہاتھ ہے یا میری ساس بالکل عالم ہے سارے معاملے سے۔ میں اب دن گن رہی تھی کہ کب دوبارہ میں ڈاکٹر نازیہ کے پاس جاؤں گی۔ اس دوران میں نے کئی بار بہانہ بنا کر الٹرا ساؤنڈ کے لیے جانے کی ضد کی لیکن میری ساس نے سختی سے منع کر دیا اور مجھے کمرے سے باہر قدم تک نہ رکھنے دیا۔ میں نے کہا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، ارے تمہارا وہم ہے، بار بار الٹرا ساؤنڈ کروانا صحیح نہیں ہوتا، جب میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی تب تم اپنا چیک اپ آرام سے کروا لینا۔ میری ساس جب یہ سب بول رہی تھی تو میں نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے چاہے کہ اسے کتنا حقیقت کا علم ہے اور کتنا نہیں۔ بڑی مشکل سے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کا وقت آیا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھ پر غنودگی طاری نہ ہو لیکن میرا خود پر بس نہیں تھا اور پھر سے میں سو گئی۔ آج بھی میں نے کیمرہ ریکارڈنگ پر لگایا ہوا تھا اور وہی منظر میرے سامنے تھا جو میں نے پچھلی بار دیکھا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے آوازیں ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا اور کسی سے کچھ نہیں کہا۔ اگلی مرتبہ جب میں گئی تو میں نے شروع میں ہی ڈاکٹر نازیہ کو جا لیا اور ان سے کہا، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے کہ آپ میرے سو جانے کے بعد بند کمرے میں کیا کرتی ہیں اور کون کون آتا ہے کمرے میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر نازیہ رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک لمحے کو تو کچھ بول ہی نہیں سکی۔ پھر مجھے کہا، ارے ایسا کچھ نہیں ہے، ضرور تمہارا وہم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ناممکن بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ جب ڈاکٹر نازیہ صاف مکر گئی تو میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور ساری ویڈیو انہیں دکھائی۔ ویڈیو کو دیکھ کر ڈاکٹر نازیہ تو جیسے حواس باختہ ہو گئی۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو میری ساس اندر آ گئی۔ میری ساس کو دیکھ کر ڈاکٹر نازیہ کچھ بول نہ سکی اور انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے بھی خاموش رہنے کا کہا۔ اس دن مجھے نیند نہیں آئی۔ نیند کیوں آتی تھی یہ وجہ بھی میں جان گئی تھی۔ مجھے نیند آتی نہیں تھی بلکہ مجھے جان بوجھ کر سلایا جاتا تھا انجیکشن کے ذریعے۔ مجھ سے کہا جاتا تھا کہ وہ انجیکشن ہر 15 دن بعد لگنا ضروری ہے۔ آج میں نے انجیکشن نہیں لگوایا تو مجھے نیند بھی نہیں آئی، لیکن میری نظریں وہاں کسی کو تلاشنے لگیں۔
جس کو دیکھنے کے لیے میں نے اتنے دن ایک ایک پل گن گن کر گزارا تھا۔ میری ساس کے جانے کے بعد ڈاکٹر نازیہ نے بس اتنا کہا، جلدی میں اس کا ذکر اپنی ساس سے نہ کرنا، بلکہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نازیہ کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ میری جان کیوں جائے گی؟ میری جان کی تو اتنی حفاظت کی جا رہی تھی حویلی میں۔ میری ساس نے مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھا ہوا تھا اپنے پوتے کے لیے، تو پھر کوئی مجھے نقصان کیوں پہنچائے گا؟ میں یہ سارے سوالات ڈاکٹر نازیہ سے کرنے والی تھی، لیکن مجھے موقع نہیں ملا اور ہم حویلی واپس آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جس مقصد کے لیے میں ڈاکٹر نازیہ کے پاس گئی تھی وہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ اگلی تاریخ میری ڈیلیوری کی تھی۔ مجھے درد شروع ہو گئے تو مجھے فوراً ہاسپٹل داخل کروایا گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ان کا آپریشن ہوگا، اور انہوں نے فوراً آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ میرے ساس سسر کی جان پر بنی ہوئی تھی، ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ دونوں جلے پیر کی بلی کی طرح ہاسپٹل کی راہداری میں چکر کاٹ رہے تھے۔ انہیں اپنے خاندان کا اکلوتا وارث ہر حال میں زندہ سلامت چاہیے تھا، اسی لیے ان کی حالت ایسی تھی۔ مجھے بے ہوش کر دیا گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اس ہاسپٹل میں تھی ہی نہیں جہاں پر مجھے بے ہوش کیا گیا تھا۔ میں تو کسی اور ہاسپٹل میں تھی، ہاسپٹل نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے کلینک میں تھی، اور کمرہ خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور میرا بچہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن درد کی وجہ سے میں تکلیف میں تھی، اور درد کی وجہ سے میرا ذہن کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ اس وقت تھوڑی دیر کے بعد کوئی اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی، یعنی کہ میرا آنکھوں دیکھا سچ ہی نکلا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ دھوکہ نہیں تھا بلکہ وہ حقیقت تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں، میرا شوہر بہرام کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے بالوں کو سہلانے لگا۔ بہرام، تم زندہ ہو؟ میں نے بے یقینی سے سوال کیا۔ ہاں، میں زندہ ہوں، اور تمہارے لیے ہی زندہ ہوں، وہ محبت سے بولا۔ پھر وہ تمہارے مرنے کی خبر؟ میں نے پوچھا۔ میرے مرنے کی خبر میں نے خود جان بوجھ کر پھیلائی تھی۔ یہ سب میری پلاننگ تھی، تمہاری اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ بابا سائی نے تمہیں اغوا کروا لیا ہے، اور وہ تمہیں جان سے مار دینا چاہتے ہیں، اور میرے بچے کو بھی۔ یہ سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میرے ماں باپ میری محبت کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ بات صرف محبت کی نہیں تھی، وہ ایک مظلوم اور مسکین لڑکی کی جان لینا چاہتے تھے۔ جان کسی کی بھی ہو قیمتی ہوتی ہے، کیسے کوئی انسان کسی کو مارنے کا سوچ سکتا ہے اپنے مقصد کے لیے؟ یہ بات معلوم ہونے کے بعد میرا دل میرے والدین سے اٹھ گیا تھا۔ میں تو درختوں سے سبز پتے بھی نہیں توڑتا ہوں کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی سانس لیتے ہیں۔ سبز پتوں کے اندر بھی زندگی ہے جب تک کہ وہ قدرت کی کاریگری سے خود خشک ہو کر گرنا پڑے۔ اور میرے ماں باپ ایک مظلوم لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، لڑکی بھی وہ میری محبت تھی اور میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ان کی تم سے نفرت تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن ان کے پوتے سے نفرت میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ میرا وہ معصوم سا بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اسے آنے سے پہلے ہی میرے والدین مارنے کا سوچ بیٹھے تھے۔ پھر میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا اور پلاننگ کی اور اپنے قتل کی خبر کو وائرل کر دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے مرنے کی خبر سن کر میرے والدین اپنی آخری نشانی کو ہر حال میں بچانا چاہیں گے۔ اور ویسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ اپنے خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ اور میری آخری نشانی کو بچانے کے لیے انہوں نے تمہاری حفاظت کی۔ اس سارے کھیل میں ہماری خاندانی ڈاکٹر نازیہ میرے ساتھ تھیں۔ ڈاکٹر نازیہ نے انسانی ہمدردی کی خاطر میری مدد کی۔ انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی اس پلاننگ میں۔ ڈاکٹر نازیہ نے میری امی سے کہا کہ ہمارے بچے میں سے صرف ایک کا بچنا ہی ممکن ہے، تو میری ماں نے کہا کہ بچے کو بچائیں، ماں مرتی ہے تو مر جائے۔ یہ جھوٹ بھی میں نے ہی ڈاکٹر نازیہ سے بولنے کو کہا تھا، اور اسی لیے میری ماں ان کے سوا کسی اور کے پاس تو تمہیں لے کر جانا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ دوسری ڈاکٹر یقیناً تمہاری جان بچانے کی کوشش کرتی، کیونکہ ہر ہاسپٹل کا یہی اصول ہے کہ پہلے ماں کو بچایا جاتا ہے، اس کے بعد بچے کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ہی ڈیلیوری ہوئی، ڈاکٹر نازیہ نے بچہ ان کے حوالے کر دیا اور ان سے کہہ دیا، کیا آپ کی بہو مر چکی ہے اور اسے روپوش کروا دیا گیا ہے ہاسپٹل سے۔ اب میرے ماں باپ کی نظر میں ہم دونوں مر چکے ہیں، اور میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں امریکہ۔ اپنا بچہ میں نے اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیا ہے،
ہم امریکہ جا کر دوسرے بچے پیدا کریں گے اور وہاں پر ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ میرے قاتل والدین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرام کی زبانی ساری سچائی سننے کے بعد میں حیران ہو گئی کہ یہ شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اور میں خود کو خوش قسمت ترین سمجھنے لگی۔ لیکن میں نے اسے شکوہ کیا، بہرام جانتے ہو تمہارے بغیر میں نے یہ وقت کتنی حیثیت سے گزارا ہے، ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی، بے چین رہتی، اور بچے کو بچانے کی خاطر اپنے رونے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ کہیں تمہاری آخری نشانی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی اسے ختم نہ کرتے۔ تمہاری نشانی کو صحیح سلامت دنیا میں لانے کے لیے میں نے اپنے آنسوؤں پر بھی قابو رکھا۔ بہرام نے کہا، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا جو اس نے خفیہ طور پر لے رکھا تھا، لیکن میں نے اس کی منتیں کی کہ اس کے والدین کو اس کی ضرورت ہے، اس کے غم میں وہ نڈھال تھے۔ میں نے ان کی حالت خود دیکھی ہے اور اس کے بچے کو بچانے کے لیے انہوں نے کتنے جتن کیے تھے۔ میں نے اسے کہا، اپنے والدین کو معاف کر دیں، لیکن وہ کسی صورت نہ مانا۔ مجبوراً مجھے اپنے سسر کو فون کرنا پڑا، بہرام سے چھپ کر۔ میں نے فون پر ہی میرے سسر کو بتایا کہ بہرام زندہ ہیں اور یہ ساری پلاننگ انہوں نے ہی کی تھی، مجھے وہ امریکہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے آپ کی اولاد کو جدا نہیں کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں آپ لوگ یہاں آ جائیں اور بہرام سے معافی مانگ کر اس کو راضی کریں۔ میرے ساس سسر فوراً دوڑے چلے آئے۔ انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا، انہیں یقین آ نہیں رہا تھا۔ میرے بتائے ہوئے پتے پر وہ لوگ آ گئے اور اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے بہرام سے معافی مانگی اور میرا بھی شکریہ ادا کیا کہ میں نے ان کے بیٹے کو ان سے دوبارہ ملوا دیا۔ ان کا بیٹا تو ان سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرے ساس سسر نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے بے حد محبت دینے لگے۔ میں نے ان کو ساری سچائی بتا دی اور اس کی وجہ سے میری قدر ان کی نظروں میں بڑھ گئی تھی، اور آج میں ان کے ساتھ اس حویلی میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ سچ کہتے ہیں کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔